السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فاریکس کے حوالے سے ایک ایسا لیکچر ہے جو شاید آپ کو معاشرے میں ٹریڈنگ کر کے آپ کا جینا آسان بنا دے گا۔ فاریکس کے اندر 10 اعتراضات ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور ان کا ہی آج کے اس لیکچر کے اندر جواب ہے۔ رات کو میری ایک ڈاکٹر سے بات ہو رہی تھی، ایک اچھے لیول پہ ڈاکٹر ہیں، اسلام آباد سے ان کو تعلق ہے، تو وہ بولتے تھے کہ فاریکس کو ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو میں نے ان کو یہ لفظ بولا اور بڑے دو ٹوک انداز میں ان کو ٹوکا کہ جتنا فاریکس کی عزت اس معاشرے میں ہے ٹریڈر کی ہے، اتنی ایک ڈاکٹر کی نہیں ہے، اور جتنا معاشرے کے اندر ڈاکٹروں کو برا بلا کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کسائی ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، تو اتنا زیادہ ٹریڈرز کو نہیں کہا جاتا۔ اور ایک ٹریڈر بننا پاکستان کے معاشرے میں ایک ڈاکٹر بننے سے زیادہ مشکل ہے۔ بہرحال ہمارے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، ہمارے اوپر مسائل ہوتے ہیں، اور ان اعتراضات کے جوابات میرے اکثر دوستوں کو علم نہیں ہوتے۔ میں سب سے پہلے وہ اعتراضات آپ کو سمجھاؤں گا جن 10 اعتراضات کے اندر سے آپ لوگوں کے اوپر بھی کبھی نہ کوئی اعتراض ہوا ہوگا، لازمی سی بات ہے۔ بہرحال وہ 10 اعتراضات، سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ یہ ایک آن لائن بزنس ہے۔ نمبر 2، اس کے اوپر ہمارا اکثر لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا۔ نمبر 3، اس کے اندر بروکرز فراڈ کرتے ہیں۔ نمبر 4، اس کے اندر زیادہ تر لوگ چیٹرز ہیں، فراڈی ہیں۔ نمبر 5، کہ بیسیکلی یہ پیچھے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ایک نمبرز کی گیم ہے جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ نمبر 6، کہ اس کے اندر حقیقت کے اندر نہ بائنگ ہوتی ہے نہ سیلنگ ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ 7ویں نمبر پہ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ آن لائن فاریکس ٹریڈنگ بزنس ایک جوا ہے۔ 8ویں نمبر پہ کہ ہم لوگوں کو بروکر اپنی انویسٹمنٹ سے زائد کا کاروبار کرنے کے جو ایکسیس دیتا ہے، یہ لیوریج، یہ بھی ایک حرام کام ہے۔ 9ویں نمبر پہ ہم لوگوں کو سود کے نام پہ اس بزنس کے اندر بولا جاتا ہے۔ اور 10ویں نمبر پہ ہمارے پاس اعتراض ہے جو مجھے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک ملتان کے بندے نے کیا کہ کرنسی کے بدلے میں جو ایکسچینج ہوتا ہے یہ دنیا کے ہر چیز میں حرام ہوتا ہے، بقول اس شخص کے جو اپنے آپ کو مولوی بولتا تھا، اس شخص کو کہ ہم لوگ کبھی بھی ایک چیز کو دوسری چیز سے ایکسچینج کر سکتے ہیں، پیسے کو پیسوں کے بدلے میں ایکسچینج نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس چیز کے اندر ہم لوگ آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر، آج کے اس لیکچر کے اندر ان 10 پوائنٹس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے کہ یہ جو 10 پوائنٹس ہیں، ان پوائنٹس کے اوپر ہم لوگ کس طریقے سے لوگوں کو جوابات دیں یا ان کے جو اعتراضات ہیں وہ اعتراضات ہم لوگ سمجھ سکیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے کہ آن لائن بزنس ہے۔ دیکھیے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ 1 منٹ اذان ہو رہی ہے، میں تھوڑا سا پاز کرتا ہوں۔ تو ہمارے پاس جتنے بھی کاروبار ہیں یہ آن لائن فیلڈ کے اندر ہمارے پاس منتقل ہو رہے ہیں۔ اس کے اندر ہمارے پاس یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی ہمارے آج کاروبار ہیں وہ سارے آن لائن بزنس کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ اس کے اندر اگر ہم لوگ کام کریں تو ہمارا پورا بینکنگ سسٹم آن لائن ہے، ہم لوگ آن لائن آج کل شاپنگ کر رہے ہیں، ہم لوگ آن لائن آج کل خریداری کر رہے ہیں۔ تو اگر آن لائن کی وجہ سے فاریکس ٹریڈنگ حرام ہے تو آن لائن سارے بزنس ہی حرام ہو گئے، آن لائن رہنا بھی حرام ہو گیا، فیس بک یوٹیوب بھی بنانا حرام ہو گئے۔ تو اگر آن لائن فیلڈ کو ہی حرام کر سکتے ہیں تو فاریکس پہ اعتراض کرنے کے ساتھ پورے آن لائن فیلڈ کے اوپر اعتراض بنا دیں تو میرے خیال میں یہ آپ لوگوں کا اچھا ہو جائے گا۔ بہرحال آج کل ہمارا جتنا بھی کاروبار ہے یہ دن بدن آن لائن فیلڈ پہ منتقل ہو رہا ہے۔ ہم لوگ کوئی بھی شیئرز لیتے ہیں وہ بھی آن لائن ہے، ہم لوگ کہیں بھی کوئی خریداری کر رہے ہوتے ہیں آف لائن بھی تو وہ بھی ہم موبائل کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ ادھر سے لے آئیں، فلاں چیز بھیج دیں، فلاں چیز، اور سم ٹائم ہم لوگ جو پیمنٹس ایزی پیسہ یا بینکنگ کی سینڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی تو ہمارے آن لائن ہوتے ہیں۔ نمبر 2، وہ بولتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا، یہ ایک انتہائی بے ڈھنگم سی اور بھدی سی بات ہے۔ میں کہتا ہوں جتنا ہمارا فاریکس کے اوپر کنٹرول ہے یہ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کے نہیں ہے۔ آپ تمام لوگ اس چیز کا میرے گواہ ہیں، ثبوت ہیں کہ اس کا اتنا کنٹرول ہے کہ ود ان اے میکسیمم 1 سیکنڈ، سم ٹائم 2 سیکنڈ، لیکن زیادہ تر 1 سیکنڈ کا بھی ہاف یا 1 سیکنڈ کا بھی 10واں حصہ لگتا ہے ہم لوگوں کو کوئی بھی چیز کو لینے یا بیچنے میں۔
کنٹرول کیسے نہیں، بس نہ انٹرنیٹ ہے، بس ہمارے اس ٹائم کے اوپر کنٹرول ہے، ہمارے جب دل چاہے ہم ٹریڈ لیں، جب دل چاہے ٹریڈ نہ لیں۔ نمبر 3، بروکرز فراڈ کرتے ہیں۔ کوئی شک نہیں بروکرز سارے نہیں، میں اکثر بولتا ہوں کہ بروکرز جو ہوتے ہیں وہ اکثر فراڈ کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، لیکن ہمارے جتنے بھی دکاندار ہیں آپ دیکھیں تو اکثر دکاندار جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے پاس جتنے بھی پراپرٹی ڈیلرز ہیں، کار ڈیلرز ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں، تو کیا ہمارا کاروں کا کام حرام ہو گیا؟ تو ہر انسان کی ایک مارکیٹنگ ہوتی ہے، تو اس مارکیٹنگ کے اندر بروکرز کو تو ہم غلط کر سکتے ہیں، لیکن کسی ایک کمپنی کے فراڈ کی وجہ سے ہم لوگ پورے سسٹم کو فراڈ نہیں کر سکتے۔ ایسے بھی بروکر ہیں جن کے اندر لوگ سالوں سے دہائیوں سے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کبھی کسی کا وڈرا نہیں روکا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بروکر کے فراڈ سے، جو ایک پراپرٹی ڈیلر کے فراڈ سے پراپرٹی کا کام حرام ہو جائے یا غلط ہو جائے۔ بہرحال ہمارا نمبر 4 ہے کہ میکسیمم چیٹر ہیں۔ تو میں اکثر بولتا ہوں، آج صبح بھی ایک جگہ پہ بولا تھا، بدتمیزی والی بات ہے کہ ہماری آن لائن فیلڈ میں 100 میں سے ایک بندہ ٹھیک ہے، کیونکہ جو اچھے لوگ ہیں نا وہ چھپ جائے گئے۔ تو پراپرٹی ڈیلرز میں سے 10,000 میں سے ایک بندہ ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی آج تک مجھے نہیں ملا، میرا ایک اندازہ ہے۔ تو کیا پراپرٹی کا کام حرام ہو گیا؟ یہ ڈیلرز جتنے بھی ہوتے ہیں یہ ہر کمپنی اپنا چاہتی ہے۔ تو میکسیمم چیٹرز اس وجہ سے ہیں کہ جو میکسیمم اچھے لوگ ہیں انہوں نے اپنی اچھائی کو چھپا دیا ہے، تو چیٹرز نے اپنی برائی کو، شر کو پھیلا دیا ہے، خیر دب گئی، شر اونچے چلے گیا، تو اس وجہ سے اس کو ہم لوگوں کو فراڈ اور چیٹر ملتے ہیں۔ نمبر 5 کہ یہ ایک لفظوں کی، ایک ہنسوں کی گیم ہے، ساری ہنسوں کی گیم ہے۔ آپ کی ایزی پیسے کے اندر بیلنس پڑا ہوا ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ ہنس ہی ہے کہ آپ کے اندر 15,000 20,000 ہے، کون سا آپ کے پاس بیلنس ہے، کون سا آپ کے پاس نوٹ ہے؟ تو یہ آن لائن فیلڈ ہی ہنسوں کی گیم ہوتی ہے۔ نمبر 6 کہ ہم لوگ حقیقت میں خریداری نہیں کر رہے ہوتے، حقیقت میں خریداری کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، اور اس کے جو ریٹ ہوتے ہیں وہ پوری دنیا کا ہوتا ہے۔ اگر ہمارا آئل آج $127 فی بیرل پہ بڑھا ہے، تو پاکستان کے اندر بھی $160 فی لیٹر پہ ہے۔ اگر گولڈ 2050 کو آج اس نے ٹچ کیا ہے، تو ہمارے پاکستان میں بھی گولڈ مہنگا ہوا ہے۔ تو یہ تھوڑا آن لائن اور تیز بزنس ہے، تو اس وجہ سے نا اس بزنس کے اندر ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ نمبر 7 گیملنگ ہے، جوا ہے۔ دیکھیں جوا کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ جوا کے اندر اگر آپ کسی بھی بندے سے دلیل سے بات کریں تو جوا جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا نفع اور نقصان کی شرح فکس ہو جاتی ہے۔ مثلا میں نے اور آپ نے 100 روپے لگائے، یا آپ کا 100 میری طرف آ گیا یا میرا 100 آپ کی طرف آ گیا، تو وہ جوا ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ کاروبار میں 100 روپے کی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، وہ 101 میں بھی بیچ سکتے ہیں، 200 میں بھی بیچ سکتے ہیں، 300 میں بھی بیچ سکتے ہیں، 50 میں بھی بیچ سکتے ہیں۔ تو فاریکس کے اندر نفع اور نقصان فکس نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ جوا نہیں ہے۔ دوسرے جوئے کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ ایک مختص ہوتی ہے۔ آپ سکہ اوپر اچھالتے ہیں، سکے پہ آپ نے کسی کے ساتھ 100 روپیہ لگایا ہوا، تو سکے کے گرنے تک کا وقت متعین ہے، لیکن اس کے اندر میں نے خود سال کے بعد ابھی اسی مہینے پیچھے 2-4 دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے ایک ٹریڈ کلوز کی ہے۔ تو آپ کی مرضی 2 سال میں کلوز کریں، 2 دن میں کریں، تو اس وجہ سے یہ جوا نہیں ہے۔ نمبر 8 لیوریج۔ لیوریج بولتے ہیں اپنی انویسٹمنٹ سے زائد کے اپنے انویسٹمنٹ سے زائد کا بزنس کرنا، کمپنیز کی طرف سے ایکسیس دینا۔ تو پاکستان کے اندر تو بلکہ پوری دنیا کے اندر تمام کمپنیوں کا سسٹم یہی چل رہا ہے۔ آپ کے ٹیلی نار کی فرینچائز ہے تو انہوں نے سیکورٹی دی ہوئی ہے، 10 لاکھ سیکورٹی ہے تو وہ 1 کروڑ کا بزنس کر رہے ہیں۔ سیم اسی طریقے سے اگر آپ کا کوئی بھی پیپسی وغیرہ کی، کوئی بھی گھی وغیرہ کی کوئی بھی فرینچائز ہے، تو وہ تو ایکسیس ہے، تو وہ کام بھی کیا حرام ہو گیا۔ نمبر 9 سود۔ فاریکس میں سود ہے، سود تھا، لیکن تنی فاریکس دعا کریں اللہ قبول فرمائے۔ مسلمانوں کو انہوں نے اسلامک اکاؤنٹ دے دیے ہیں، اور وہ بروکر جو اب اس وقت کام کرتے ہیں، جو بڑے ہیں، جن میں سویپ چارجز نہیں ہوتے، ان کے اندر کام کر سکتے ہیں، سود نہیں ہے۔ اور جن کے اندر سود ہے تو ان کے اوپر کام نہ کریں، وہ تو ویسے ہی حرام ہے۔ نمبر 10 کہ ایک بندے نے مجھے بولا تھا کہ پیسے کے اوپر پیسے کا ایکسچینج حرام ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس کو بولا تھا کہ ہم تو یورو کے بدلے میں ڈالر لیتے ہیں۔ وہ کہتے پھر بھی حرام ہے تو منی پیسہ ہے۔ تو میں نے بولا کہ اگر یہ کام حرام ہے تو پاکستان کے سارے منی چینجرز حرام کا کام کر رہے ہیں، چلیں چھوڑیں، یہ تو حرام کا یہ کام کر رہے ہوں گے۔ میں نے اس شخص کو سمجھایا، خانہ کعبہ کے اندر جائیں، مسجد نبی کے اندر جائیں، وہاں بھی ایکسچینجر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری دنیا جہنم میں چلی گئی، حرام کام کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں نے حلال کام کر کے کیا کرنا ہے؟ بے ڈنگن سی بات ہے، پیسے کے اوپر پیسہ، بھائی یہ کوئی بھی بیسک چیزیں نہیں ہیں۔ تو اکثر میرے دوست وہ ہیں جو فاریکس میں ناکام ہو چکے تھے، اور ان کو اس وجہ سے ان کو جب پھکیاں لگیں تو اس کے بعد انہوں نے بولا کہ ہائے یہ کام حرام ہے، اپنے ذہن کی تسکین کے لیے۔ تو میں نے آج آپ لوگوں کو 10 سوالات سمجھائے،
10 سوالات کے جوابات سمجھائے. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ آپ سے ایک بار بہت اچھی طریقے سے ملاقات ہوگی. اگر زندگی نے وفات کی، اپنے زندگی کی خوبصورت دعاؤں کے لمحات میں یاد رکھنا نہ بھولیں، اس خیر کو پھیلانے کے لیے کہ شر والوں کا شر نیچے ہو جائے، اچھائی والوں کے اچھائی اوپر ہو جائے. آپ اس ویڈیو کو کسی تک شیئر کر سکیں تو اللہ آپ کو قبول فرمائے. دنیا کے حساب سے تو چلیں آپ کا ہوگا یہ ہوگا، لیکن آخرت کے حساب سے آپ کا علم پھیلانے سے بڑھتا ہے اور اللہ آپ کو قبول فرمائے گا. تو پھیلا سکتے ہیں. اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.